بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محتشم، حنیف قریشی کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے کہ جس میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبہ فدق کے لحاظ سے جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ فدق فرمایا تو آپ نے حدیث سے رسول علیہ السلام بیان فرمائی تھی۔ اس حدیث کے لحاظ سے حنیف قریشی ایک موقف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو یا پھر سمجھنے میں خطا واقع ہو گئی ہو، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ حضرت بی بی پاک سے خطائی تعدی ہوئی ہے اور خطائی تعدی کسی کے ذمہ لگانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ یہی قول آپ حضرت بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ بی بی پاک نے قرآن پہ عمل کیا، ابو بکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھنے میں خطائی تعدی لگ سکتی ہے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق بی بی پاک کو منع فرما رہے تھے، نہ کر رہے تھے، تو ان سے خطا ہوئی، اور بعد میں مہینے بعد کو نہیں ان سے خطائی تعدی ہوئی۔ اب یہ اس کا جواب جو آج ہم دیں گے یہ پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں، روافض کو جواب دے چکے ہیں، اور صدیوں سے ہمارے علماء اس اعتراض کا جواب دے چکے ہیں۔ وہ حلی نے، باقر مجلسی وغیرہ نے یہ واضح طور پہ لکھا کہ جی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنی طرف سے گھاڑ لی تھی، یا پھر جو ہے وہ جی کیونکہ یہ ایک ہی جو ہے وہ راوی ہیں، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا، اہل بیت کو نہیں پتا تھا۔ اس طرح کے اعتراضات پہلے روافض کرتے آئے ہیں، ہمارے علماء اس کے جوابات دیتے آئے ہیں، اور پہلے روافض کو جواب دیتے تھے، آج ہم نیم رافضی کو جواب دیتے ہیں۔ بلکہ یہ رافضی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تان کے اعتبار سے اس کا رفظ تو واضح ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی مجھے نیم رافضی کہتے ہیں، مجھے رافضی کہتے ہیں۔ جب کام اس طرح کے کرو گے تو پھر تمہیں نیم رافضی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ اب دیکھو آج تمہیں وہی جواب دینا پڑ رہا ہے ہمیں کہ جو کل تک ہمارے علماء، ہمارے محدثین، کئی صدیوں تک ہمارے شارحین روافض کو جواب دیتے آئے ہیں، آج وہی جواب تمہیں دینا پڑ رہا ہے۔ تو بہرحال میں اس کا جواب آپ کے سامنے حدیث کی کتب سے واضح کروں گا کہ باقی اصحاب میں سے کون سے جو ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روایت کیا۔ ابھی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو دوسرا موقف بیان کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث تو بیان کی تھی، لیکن دوسری طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس قرآن کی آیت تھی، اور آپ قرآن کی آیت کے عموم سے آگے جو ہے وہ مطالبہ فدق فرما رہی تھی۔ اس کا جواب بھی ہمارے علماء نے دیا ہے کہ قرآن کی انہی آیات کے اندر یہ موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ حکم نہیں بلکہ امت کے لیے وہ حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور آگے آیات اس کو ہمارے علماء نے بیان کیا۔ میں بھی مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی حد تک اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ میں آخر کے اندر جو روایات ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ابھی میں صرف سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے جو آیت کے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ نمبر 41 تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ میں خطاب امت کی طرف ہے، کم جو یوصیکم میں کم ہے یہ امت کے لیے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی سورہ نساء میں الفاظ یوصیکم اللہ سے ما قبل پہلے رکوع میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس میں بھی خطاب امت کو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے نہیں۔ پھر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، مطلب اس آیت میں بھی جو ہے یعنی اس کا آگے ترجمہ کیا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو میں بھی جو خطاب ہے یہ امت کی طرف ہے، اور آگے پھر اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمائی۔ تو بہرحال کہتے ہیں آگے جو آیت چلتی ہے پھر آگے تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ پھر وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اوپر جو ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس آیت میں بھی جملے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
باتیں بتلا رہے ہیں کہ یہ حکم امت کے لیے ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یعنی یہ جو کہہ رہا تھا کہ جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو آیہ کریمہ تھی، یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جب بھی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس اجتہاد کے پس منظر کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوتی ہے۔ ہمارے ائمہ مجتہدین جو 4 ائمہ ہیں بڑے، وہ بھی جب کسی مسئلے کو اخذ کرتے ہیں تو قرآن کی آیت سے یا حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب دوسرے امام جب ان سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت ایک ہی ہوتی ہے، ایک امام اس سے کوئی مطلب اخذ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے امام اس سے اپنا اجتہاد فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر لغت میں اختلاف ہوتا ہے، جس طرح ثلاثۃ قروء ہے، اس میں اختلاف ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب اور لیا اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور لیا۔ اسی طرح بعض اکثر مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی پیچھے آیت موجود ہوتی ہے، حدیث موجود ہوتی ہے، جس سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پھر دونوں کا اجتہاد ہوتا ہے، اس میں سے ایک ثواب پر ہوتا ہے اور دوسرا خطا اجتہادی پر ہوتا ہے، کیونکہ دل کے اندر کوئی لالچ نہیں۔ اب اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سب سے بڑے عالم تھے قرآن کے، اور آپ کے پاس چونکہ اس جو آیت تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم نہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے لیے مضبوط دلیل پھر حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھی۔ پھر یہ کہنا کہ خبر واحد ہے اور پھر جو قوانین بیان کیے جاتے ہیں کہ قرآن کی نص ہو، دوسری طرف خبر واحد آ جائے، تو اب جو ہے قرآن کی نص پہ عمل کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی میں یہاں پر جو ہے مختصر سی گفتگو کرتا چلوں کہ یہ یاد رکھیے کہ جب بعد میں جب سند چلتی ہے، پھر بعد میں جب تابعین سے ہوتی ہوئی، تبع تابعین سے ہوتی ہوئی جس طرح امام بخاری تک آئی، تو پھر وہاں سے اجتہاد ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اوپر خبر واحد ہے، صحابی ایک ہیں۔ یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود استدلال فرما رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 3 صدیوں کے بعد کسی نے استدلال کیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ خبر واحد کو جو ہے وہ پھر سائڈ پہ رکھا جائے گا، قرآن پہ عمل کیا جائے گا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، پھر صحابہ سن رہے ہیں، پھر صحابہ کا سن کے عمل کرنا، اور پھر خلفاء راشدین جو خلفاء اربعہ ہیں ان کے زمانے میں اسی پر عمل پیرا رہنا، اور پھر یہ کہنا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی حکم فرمائے تھے میں ان کے خلاف کروں۔ یہ تو روافض کی کتب کے اندر بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا قول مبارک موجود ہے۔ تو بہرحال ائمہ مجتہدین کے پاس کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث موجود ہوتی ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رؤیت باری تعالیٰ کے لحاظ سے جو بیان کیا جاتا ہے، بعض نے اس کو خطا اجتہادی بھی لکھا اور بعض نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کچھ اور تھی، آپ جو انکار فرما رہی تھی وہ احاطہ رؤیت کا انکار فرما رہی تھی۔ تو بعض نے یہ لکھا کہ ان کا اپنا موقف ہے، وہ بھی قرآن کی آیت سے ہی استدلال کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جب کہا گیا کہ سرکار نے زیارت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رؤیت باری تعالیٰ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اب ان کے پاس بھی قرآن کی آیت تھی، لیکن دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ کے پاس حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھی۔ اب پھر وہاں پر کیا موقف رکھا جائے گا؟ اسی طرح دوسرے بھی کافی مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ان شارٹ میں یہاں پر یہی بیان کرتا چلوں کہ یہ حنیف قریشی کی یا تو جہالت ہے یا پھر یہ جان بوجھ کر رافضیوں والے کام کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے جو مجھے نیم رافضی نہ کہو، مجھے رافضی نہ کہو۔ اب یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر جلالی صاحب کے مقابلے میں جناب کھڑا کر دیا جائے اور میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی علمی حالت یہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے علماء کئی صدیوں سے یہ جواب دیتے آئے کہ روایت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں، پھر اجتہاد کے طریقہ کار جس جو ہے وہ شخص کو نہیں پتا وہ کس طرح کے مناظرے میں کس طرح بیٹھے گا، پھر کیا دلیلیں دے گا، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بہرحال یہاں پر صفحہ نمبر 42 پر اس کو بیان بھی کیا، اور یہاں پر واضح طور پہ میں ابھی احادیث سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہاں پر سوال نمبر 3 کے اندر بھی لکھا کہ حدیث شریف نحن معاشر الانبیاء کا راوی صرف ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ سوال کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ رافضی کا سوال ہے۔ پھر آگے جب جواب دیا تو اس میں دیکھیے یہاں پر رافضی کے سوال میں لہٰذا بوجہ خبر واحد، یعنی صرف ایک شخص کے روایت کرنے کے، وہی جو کچھ یہ بول رہا تھا،
اسی کو سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بیان فرمایا، اور پھر اس کا آگے جواب ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، کتب صحاح ملاحظہ ہوں۔ اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے۔ امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا۔ اور میں آپ کے سامنے روایات بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حدیث نمبر 3094 ہے۔ اب یہی حدیث جو ہے وہ مختلف طرق کے ساتھ مختلف کتب کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر جو محل استدلال ہے میں اسی کو بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود تھے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فدق کے معاملے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو یہاں پر واضح طور پہ آپ نے باقی جو جتنے اصحاب تھے ان سے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدق، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح فاقبل عمر علی علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انشدکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ قسم دے کے پوچھا کہ اتعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، قد قال ذالک قالا، تو دونوں نے کہا کہ قد قال ذالک، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی وہاں پر مولا علی نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کوئی غلط فہمی یا خطا لاحق ہو گئی ہوگی کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل میں حدیث کیا ہے، اور یا پھر سننے میں کوئی خطا واقع ہو گئی ہو، سمجھنے میں کوئی خطا واقع ہو گئی ہو، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ قسم دے کے پوچھا تو سارے صحابہ نے کہا جی اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی واضح طور پہ یہ موجود ہے کہ اب دیکھیے حدیث نمبر 2974 نمبر حدیث ہے، یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لا تقتسموا ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ نسائی، تو یہ آخر تک حدیث موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے کہ جو بھی انبیاء وارث، یہاں پر ہے لا تقتسموا ورثتی دینارا، کہ میری جو وراثت ہے وہ دینار کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگی۔ روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اردنا ان یبعثن عثمان بن عفان الى ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فیسألنہ ثمنہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت لہن عائشہ الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ ہم ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے سرکار کے یہ فرمان نہیں سنا ہوا، پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجو گی؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا اور باقی ازواج کو بھی معلوم تھا، اس وجہ سے تو فرما رہی تھی کہ کیا تم نے جو ہے یہ نہیں سنا۔ پھر اگلی روایت میں 2977 نمبر 77 میں بھی یہ موجود ہے، اور دوسری جو ہے وہ طریق کے ساتھ سند کے ساتھ جو ہے وہ لے کے آئے امام ابو داؤد۔ اب اسی طرح جو ہے وہ سنن ترمذی کے اندر بھی یہ موجود، اور امام ترمذی نے واضح طور پہ اس کو بیان فرمایا۔ اب کیا کہا جائے کہ حنیف قریشی کی کتنی جو ہے وہ ان روایت کے ساتھ جہل تھا کہ وہ اب مناظرے کے اندر بھی اترنا چاہتا ہے، جی میں تو مناظرہ کروں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو یہ ثابت کروں گا، پتہ نہیں کیا ثابت کرے گا۔
روایت نمبر 1708 نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس کو بیان کر کے، جاءت فاطمہ الی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالت من یرثک، یہ پوری روایت بیان کر کے تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورث، کہ فرمایا کہ وراثت جو ہے وہ وہی وراثت والی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی لے کے آئے، اور آگے فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر و طلحہ و زبیر و عبد الرحمن بن عوف و سعد و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ ان سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود ہے، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر خود جو ہے وہ خلفاء اربعہ کا اسی پر ہی رہنا، اور جو ہے وہ خلفاء اربعہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم کو مانتے ہوئے، آپ کے اجتہاد کو مانتے ہوئے اسی پر عمل پیرا رہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کوئی سننے میں یا کوئی سمجھنے میں یا پھر آیت کے استدلال میں کوئی خطا واقع نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج تک امت کا یہی فیصلہ رہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہی حق تھا۔ اور روافظ نے صرف اختلاف کیا کہ دیکھیں جی ایک ہی تھے سننے والے، یہ تھا وہ تھا، اور اس طرح کی آئیں بائیں شاہ روافظ نے کی، اور ہمارے علماء محدثین اس کا جواب روافظ کو دیتے آئے، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے آج بھی روافظ کو دے رہے ہیں، اور اسی کیٹیگری کے اندر ہم تمہیں بھی حنیف قریشی جواب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر خصوصاً چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت پر خاتمہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔